نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبجد يستسقى الغمام بوجهه سمال الجتامى وعصمة للأرامل كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. معزز و محتشم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 25 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا برکتوں، عظمتوں، رفتوں کا مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ الہ العالمین کی رحمت اپنے محبوب کے غلاموں کو آوازیں دے رہی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ الہ العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان، اے رب کی رحمت سے بھاگے ہوئے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رب کی بارگاہ سے کس چیز نے دور کر دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، اے میرے غلاموں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہونا۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ گناہوں کو کا بوجھ سمجھ کر اور مغفرت کی امید چھوڑ کر اللہ کا در چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر تم اخلاص کے ساتھ، اگر تم اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، سر تسلیم خم کرتے ہو، آنسو بہاتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو اللہ رب العزت تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی، اس کی مغفرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، توبۃ نصوحا۔ اب اس پر محدثین نے 20 22 بلکہ 23 اقوال ذکر کیے ہیں، اور علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا مت توبۃ النصوح، یا رسول اللہ توبہ نصوح کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب، کہ بندہ اپنے کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہو جائے، فیعتذر الی اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرے، ثم لا یعود الیہ، اور پھر ایسی مغفرت کرے طلب اللہ سے کہ پھر دوبارہ جانا اس کا گناہ کی طرف ایسا ناممکن بنائے، اس کو ناممکن کرنے پر ایسا پختہ عزم کرے کہ کما لا یعود اللبن الی الدرع، جیسے جانور کے تھنوں سے دودھ جب نکل جاتا ہے اور اس دودھ کا واپس تھنوں میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح اس بندے کا گناہ کی طرف لوٹنا ناممکن ہو جائے۔ ایسا مصمم ارادہ کر کے جب بندہ اپنے کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو ایسی توبہ کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے
پکی اور پختہ توبہ کرو. اور پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ گناہ کر لے لیکن اس پر شرمندہ ہو، پریشان ہو، افسردہ ہو اور دل و جان سے توبہ کرنے والا ہو تو وہ یوں ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے. التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. اور پھر اگلی حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطاء، ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں. فرمایا وخیر الخطائین التوابون، اور بہتر گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. سب سے بہتر گناہ گار وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، گڑ گڑا لیتے ہیں، رو لیتے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو فرمایا کہ جھوٹوں والی توبہ نہ کیا کرو بلکہ سچوں والی توبہ کیا کرو. انہوں نے عرض کی اے شیر خدا جھوٹوں والی توبہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جھوٹوں والی توبہ یہ ہے کہ تم تسبیح کے دانوں پر استغفار کا ورد کرتے رہو لیکن دل تمہارا شرمندگی سے ماورا ہو، شرمندگی دل میں آئے ہی نہیں اور پختہ عہد بندہ کرے ہی نہیں. دل میں ہو کہ اب توبہ کر رہا ہوں، صبح ہوگی تو پھر گناہوں پر لگ جاؤں گا. تو ایسا اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق بنانا ہے. وہ شاعر کہتا ہے توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی. ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دل میں ندامت نہ ہو، دل میں کوئی شرمندگی نہ ہو اور آگے گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم بھی نہ ہو. تو ایسی توبہ کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ کرنے والا اللہ کے ساتھ مذاق بنانے والا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچوں کی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو 6 چیزوں پر پورا اتر کر توبہ کرتا ہے اس بندے کی توبہ سچوں والی توبہ ہے. فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پر ندامت کرے، نادم ہو، اللہ کے حضور شرمندگی کا اظہار کرے، دل میں شرمندگی ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، بڑا شرمسار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط فرمایا کہ جو فرائض و واجبات اس سے چھوٹ گئے ان فرائض و واجبات کو ادا کرے. یہ جو توبہ ہے یہ اس کمی کو پورا کرنا ہے کہ مجھ سے وقت پر وہ فرائض ادا نہیں ہو سکے، اس لیے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے ان چھوٹے گئے فرائض کی قضا لوٹاتا ہوں. توبہ کرنے سے چھوٹ گئے فرائض ادا نہیں ہو جاتے تو فرائض کی قضا لوٹائے. دوسری چیز. اور تیسری چیز فرمایا اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اس بندے کا قرض ادا کرے. اور چوتھی چیز فرمایا کہ اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کی غیبت کی ہے، گلہ کیا ہے تو اس بندے سے جا کر معافی مانگے. اور پانچویں چیز فرمائی کہ گناہ کر 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 کے اگر اس کا نفس بہت زیادہ صحت مند اور موٹا تازہ ہو گیا ہے اور اس کو نیکیوں کی طرف نہیں جانے دیتا، ہر وقت گناہوں کی طرف مائل رکھتا ہے، تو فرمایا اللہ کی اطاعت کر 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 کے اس نفس کو کمزور کرو تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر نیکی کی طرف تمہیں مائل کرے اور نیکی پر آمادہ کرے. اور آخری چیز فرمایا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے. اگر یہ 6 چیزیں انسان کر لیتا ہے تو انسان سچوں والی توبہ کرتا ہے. اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. بہت بڑا سٹیٹس ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ کوئی نبی کلیم اللہ تھے، کوئی ذبیح اللہ تھے، کوئی صفی اللہ تھے، کوئی روح اللہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حبیب اللہ، اللہ کے محبوب. اور پھر دوسرے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، ایسا جوان جو توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، مغفرت طلب کرتے ہوئے آنسو بہا لے، فرمایا ایسا نوجوان توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. یعنی حضور کا اپنا ٹائٹل بھی اللہ کا محبوب ہونا ہے، اور اللہ کو نوجوان بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ جب نوجوان بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھتا ہے اور اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے.
اس لیے روایات میں آتا ہے کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہے کہ جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کرے، اور تم میں برا ترین بوڑھا وہ ہے جو جوانوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ بہتر جوان وہ ہے جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کرے؟ معنی یہ ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اعضاء کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں، نحیف ہو جاتا ہے، تو اس وقت بندے کو خیال آتا ہے کہ اب شاید موت قریب آ چکی ہے۔ پہلے تو ہمارے ذہنوں میں موت کا تصور ہی نہیں ہوتا، دور دور تک ہم نے ایک ایک ماہ کے موبائل کے انٹرنیٹ پیکج لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، اور طرح طرح کی لاگ و لعب میں ہم نے اپنی مصروفیات بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن جب بندہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، 50 سال 60 سال 70 سال، تو پھر خیال آتا ہے، پھر 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ بہتر جوان وہ ہے جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کرے، کہ جوانی کی حالت میں ہے، جوانی سرکشی ہوتی ہے۔ وہ عربی مقولہ ہے الشاب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی جو ہے یہ پاگل پن کا شعبہ ہے، کہ انسان کے پاس سرکشی کے سارے مواقع موجود ہوتے ہیں، گمراہی کے راستوں پر جانے کے سارے راستے موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی خوش بخت، کوئی خوش نصیب جوانی کی حالت میں بھی توبہ کر لیتا ہے، نیکیوں پر چل پڑتا ہے، تو ایسا جوان سب سے بہترین ہے جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کہ ہے جوان لیکن زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے برعکس فرمایا کہ بدترین ہے وہ بوڑھا جو جوانوں کی مشابہت اختیار کرے، کہ ہے بوڑھا، اب اس کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، بڑی مشکل سے وہ مسجد تک چل کے آتا ہے، روزے بڑی مجبوری کے ساتھ اور بڑی سہاروں کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے، یعنی اس کا جسم یہ تقاضا کرتا ہے کہ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے تمام افعال ادا کیے جائیں، لیکن اس کا دل ابھی تک وہی جوانوں کی طرح سرکشی میں مبتلا ہے، گمراہی کے رستوں میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا ایسا بوڑھا بدترین ہے وہ بوڑھا جو جوانوں کی مشابہت اختیار کرے۔ وہ شاعر کہتا ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا۔ تو سامعین و ناظرین، میری گزارش یہ ہے، میری اپیل یہ ہے کہ ہمارے خصوصاً ہمارے نوجوان بھائی کہ ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیے، ان اوقات کو غنیمت جانیے۔ کیا پتہ پچھلا رمضان شریف گزرا ہے، بڑی بڑی ہستیاں اور بڑی بڑی شخصیات اس دنیا سے اٹھ گئی ہیں، کیا کیا صورتیں اس دنیا سے اٹھی ہیں، اگر بندہ بیان کرے تو وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ بندہ ان کا تذکرہ کرے۔ وہ کسی نے شاعر نے کہا تھا نا کہ سچ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ حضور تاج الفقہا، استاد العلماء حضرت علامہ سیدزادہ محمد عبدالحق صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پچھلے رمضان المبارک میں ان کا سایہ ہم پر موجود تھا، آج بھی ہمارا ان کا سایہ ہم پر موجود ہے، لیکن ظاہری حیات میں وہ ہم میں نہیں رہے، تو ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ اتنی نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے باوجود جب وہ دعا کرتے تھے تو بندہ راشا میں مبتلا ہو جاتا تھا، بندے پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اتنا نیکی کا پیکر، متقی، پرہیزگار، اور 50 سال جنہوں نے حدیث شریف کا درس دیا، اور اتنی سعادتیں نسبتیں ملنے کے باوجود ان کی اگر آپ دعا سنتے، ہر دعا میں فرمایا کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، فرماتے تھے یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمسار نہ فرمانا قیامت کے دن۔ اور اتنی بزرگی کے باوجود ہمیشہ فرماتے تھے دعا میں یا اللہ اگر میں گناہ گاروں کی لسٹ میں وہاں ہوا تو مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ میں حضور استاد العلماء فقیہ الاسد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی لائن میں ان کی ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اور تم ان کے صدقے میری بخشش فرما دینا۔ اور فرماتے اگر ان کے ساتھ جگہ نہ ملی
تو حضور خواجہ احمد دین مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ کی لسٹ میں چلا جاؤں گا، یا اللہ ان کے صدقے میری بخشش کر دینا۔ اور فرمایا اگر ان کے ساتھ بھی جگہ نہ ہوئی تو حضور تاجدار گولڑا پیر میرے بھی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی لائن میں چلا جاؤں گا، یا اللہ ان کے صدقے میری بخشش کر دینا۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھتے تھے، ز محجوری برآمد جان عالم ترہم یا نبی اللہ ترہم، کہ یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں عالم کی جان پہ آ چکی ہے، ترہم یا نبی اللہ ترہم، یا نبی اللہ رحم فرمائیے رحم فرمائیے۔ تو آپ کی دعاؤں کا لب لباب خوف خدا اور اللہ تعالیٰ کی امید کے درمیان آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اور اپنے تقوی پرہیزگاری اور علم پر ان کو کبھی بھی بھروسہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ بھروسہ عشق مصطفیٰ پر، محبت مصطفیٰ پر اور اپنے عقیدہ حق پر ان کو ہمیشہ بھروسہ ہوتا تھا۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اور جوانوں کی توبہ، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جوان کی توبہ اللہ رب العزت کو بڑی ہی پسند ہے۔ وہ شاعر نے خوب کہا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، کہ جوانی کے وقت جو توبہ کرنی ہے یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن ان کی عادت، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جوانی میں بھی زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ اصل جو توبہ ہے وہ جوانی کی حالت میں ہے، کہ جب بندے کے اعضاء بندے کا ساتھ دیتے ہوں، وقت بھی ہو، صحت بھی ہو، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہو، زندگی بھی ہو، ان تمام آسائشوں، تمام سہولتوں اور سب کچھ کرنے کے باوجود اگر بندہ برائی کے رستے پر نہیں چلتا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتا ہے، تو ایسے بندے کی توبہ جو ماڈل ہے اور معیار ہے۔ اور کہا وقت پیری گرگ ظالم بے شود پرہیزگار، کہ بڑھاپے کی توبہ قبول تو ہے لیکن وہ آئیڈیل اور معیاری توبہ نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے کے وقت تو بھیڑیا بھی کہتا ہے کہ اب میں بھیڑوں کو نہیں کھاتا، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دانت ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں اور اب وہ شکار کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، لیکن بہانہ یہ کرتا ہے کہ اب مجھے شکار کرنے سے اللہ کا خوف روکتا ہے، اس لیے میں شکار نہیں کرتا۔ اور پھر امام قرطبی نے تذکرہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ دو شخص قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے، دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت دونوں کو فرمائے گا تمہارے بڑے گناہ ہیں، تم دونوں جہنم کے مستحق ہو، جاؤ جہنم میں۔ تو اب ایک دوڑ پڑے گا اور ایک آہستہ آہستہ چل رہا ہوگا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت دونوں کو بلا لیں گے، فرمائیں گے دونوں واپس آ جاؤ، دونوں واپس آ جائیں گے۔ فرمائے گا جو دوڑ کے گیا تھا کہ تم دوڑ کر کیوں گئے؟ اس نے کہا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ رب العزت کا یہ آخری فرمان ہے غالباً، تو اس آخری فرمان کو تو ایسے بجا لانا چاہیے، اس لیے میں نے بھاگ کر تیرا فرمان ماننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا بندے تو نے میرا کہا ماننے میں جلدی کی، میں نے تیری بخشش کر دی۔ اور دوسرا شخص اس سے پوچھا کہ تو دھیرے دھیرے چل رہا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا یا اللہ تیرا اپنا فرمان ہے کہ قل جا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محبوب فرما دیجئے اے میرے غلاموں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمہارے سارے گناہ بخشنے کو تیار ہے۔ تو یا اللہ میں تیری بخشش، تیری رحمت کی امید پر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا تھا کہ شاید تیری رحمت کو جوش آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے پیچھے مڑ مڑ کر میری رحمت پر امید رکھی ہے، جا بندے میں نے تیری بخشش کر دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بندے کو چاہیے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح، سر تسلیم خم کرے تو صحیح،
اس کے سامنے روئے تو صحیح، گڑ گڑائے تو صحیح، آج ہمیں رونے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، آج ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے درد مانگا کریں، خلوص مانگا کریں، اور اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق مانگا کریں۔ اور یہ مجرب عمل ہے کہ اگر آپ نے کسی گناہ سے بچنا ہو، اس کا بڑا زبردست ایک مجرب طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر 5 وقت کی نماز میں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس وقت تک جس طرح آپ نے مجھے نیکی پر توفیق دی ہوئی ہے، تا دم مرگ مجھے اس نیکی پر استقامت عطا فرمانا، اور یا اللہ جس طرح ابھی اس وقت تک آپ نے مجھے گناہ نہ کرنے پر استقامت عطا فرمائی ہے، مجھے تا دم مرگ گناہ نہ کرنے پر استقامت عطا فرمانا۔ یہ میرا یقین ہے اور یہ تجربہ ہے کہ بندہ ہر نماز میں اللہ سے نیکی کی توفیق اور گناہ نہ کرنے پر استقامت مانگے تو اللہ رب العزت ضرور بضرور اس کو نیکی کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور گناہ نہ کرنے پر استقامت بھی عطا فرماتا ہے۔ آخری چند باتیں ہیں کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، بس میں مختصر عرض کروں گا کہ اس کے 5 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن پاک میں ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ جب لوگ برائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ، اگر دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ کسی سے معافی مانگنی ہو تو پہلے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے بعد نیک کام کیے جائیں۔ جتنی بھی گناہ صغیرہ ہیں وہ نمازوں سے، نیک امور سے دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا طریقہ ہے نیک کام کرنا، تیسرا طریقہ ہے اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی توبہ کی جائے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اکٹھے ہو کر توبہ کی جائے، تاکہ قرآن پاک کا ارشاد بھی ہے کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اجتماعی شکل میں توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا بیٹھا ہو جو اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، تو اللہ رب العزت ہمارے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھے، ہماری شکلوں کی طرف اگر نہ دیکھے تو اس اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے کی طرف دیکھ کر سارے مجموعہ والوں کی بخشش فرما دے۔ تو یہ اجتماعی توبہ کا یہ فائدہ ہے۔ اور 5واں طریقہ، اور ہم اہل سنت و جماعت کا سب سے محبوب اور ہمارے نزدیک افضل طریقہ یہ ہے کہ وسیلہ محمد مصطفیٰ سے مانگا جائے۔ قرآن میں ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دربار پہ آ جاؤ، اور دربار پہ آ کے اللہ کے حضور مغفرت طلب کرو، اور حضور بھی سفارش کریں، تو اللہ کو ضرور بضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الگ مانگی جائے، اجتماعی شکل میں مانگی جائے، ہر صورت میں اللہ رب العزت سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے، لیکن اگر وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی جائے تو ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بضرور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی ایمان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، تو وہ گھر جا کر ان باتوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آج بھی اگر کوئی اچھی باتیں یا بری باتیں، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے، بندے فیس بک پہ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں جو بات بھی سنتے وہ گھر جا کر دیتے، جہاں جہاں ان کی محفل ہوتی وہاں پہ وہ باتیں شیئر کرتے۔ تو ان کی ماں اس وقت کافرہ تھی، مشرکہ تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیتی، تو کچھ عرصہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے رہے، لیکن ایک دن ان کی برداشت سے کام باہر ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے، روتے رہے، افسردہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو اس مزاج
شناس نبی نے، دلوں کا حال جاننے والے نبی نے جان لیا اور فرمایا ابو ہریرہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ پھٹ پڑے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کی دعا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب یہ آپ کے اور میرے ہاتھ نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء کے ہاتھ ہیں، جو اٹھ جائیں تو پھر خالی نہیں لوٹا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب یہ الفاظ سنیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ابھی تو دعا ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا آج تو دن ہے دیکھنے کا کہ دعا پہلے پہنچتی ہے کہ ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سمجھ گئے، ماں نے کہا بیٹا ٹھہرو میں بھی باہر آتی ہوں۔ کچھ دیر رکے، ماں باہر آئی تو ان کے جسم پر، چہرے پر غسل کے اور وضو کے قطرات گر رہے تھے، اور ماں نے باہر آتے ہی کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہے۔ اس پر اگر بات کی جائے تو یہ الگ موضوع ہے۔ تو الہ العالمین سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العزت سے توبہ کر کے اسی مہینے میں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے بھی عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھیں اور باقی جتنے بھی نیکی کے امور ہیں ان تمام کو بجا لانے کی پوری کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔